مولف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فصل فی احوال الاخوات من المیراث، بہنوں کی میراث کے احوال کے بارے میں فصل. والاخوات من الابوین کالبنات فی فرضہن، اور عینی بہنیں بیٹیوں کی طرح ہیں اپنے فرض حصے کے بارے میں. والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، اور اللاتی بہنیں عینی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے پوتیاں بیٹیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بالکل برابر. ولا يعصبهن الا اخوهن، اور بہنوں کو عصبہ نہیں بناتا مگر ان کا بھائی، بہنوں کو عصبہ نہیں بناتے مگر ان کے بھائی. والاخوات مع البنات عصبۃ لهن، اور بہنیں بیٹیوں کی موجودگی میں ان کے عصبہ ہوتے ہیں. والاخوات مع البنات عصبۃ، اور بہنیں بیٹیوں کی موجودگی میں عصبہ ہوتی ہیں. لهن ما فضل، ان کو وہ حصہ ملے گا جو بچ جائے گا. ولیست لهن معهن فریضۃ مسمات، اور ان کے لیے یعنی بہنوں کے لیے ان کے ساتھ یعنی بیٹیوں کی موجودگی میں کوئی فرض حصہ نہیں ہے جو مقرر کیا ہوا ہو. لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی بنیاد پر فی بنت و بنت ابن و اخت، بیٹی پوتی اور بہن کے بارے میں، یعنی اس مسئلے کے بارے میں جس میں وارثوں میں بیٹی پوتی اور بہن تھی. تو اس مسئلے کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقضی فیہا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق. للبنت النصف، بیٹی کے لیے نصف ہے. ولبنت الابن السدس، پوتی کے لیے سدس ہے. وما بقی فللاخت، اور جو باقی بچ جائے وہ بہن کے لیے ہے. فصل فی احوال الاخوۃ والاخوات مع الام فی المیراث، اخیافی بھائی بہنوں کی میراث کے بارے میں فصل. اخیافی بھائی بہنوں کی میراث کے بارے میں فصل. اخیافی یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی بہن ہے. ایک فرق پر آپ غور کیجئے، اوپر مولف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا فصل ہو سکتا ہے یہ مولف کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے فصل کا جو عنوان ہے، بلکہ یہ جنہوں نے اس کتاب کی مرتب کیا ہے ان کی طرف سے یہ فصل بنائی گئی ہے، فصل ان الفاظ کے ساتھ. ورنہ کتابوں میں یہ فصل نہیں ملتی، تو یہ آسانی کے لیے جنہوں نے بھی اس کو ترتیب دیا تو انہوں نے اوپر ایک فصل لکھ دی. تو اوپر جو فصل ہے دیکھیے اس میں فی احوال الاخوات فی المیراث، وہاں سے بہنوں کا ذکر ہے، بہنوں کی میراث کے بارے میں فصل، کیونکہ وہ عینی اور اللاتی بہنوں کا وہاں ذکر ہے. لیکن یہاں جب انہوں نے اخیافی کا ذکر کیا تو بھائیوں کو بھی لا لیا، بہنوں کے ساتھ بھائی بہن دونوں کو لا لیا اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ عصبہ نہیں ہوتے، یہاں وہ عصبہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے جو اخیافی ہیں وہ عصبہ نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میراث کے جو حصے ہیں اس میں ان دونوں میں برابری ہے، ان میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. فصل فی احوال الاخوۃ والاخوات من الام فی المیراث، اور اخیافی بھائی بہنوں کی میراث کے احوال کے بارے میں فصل. کہتے ہیں مولف رحمۃ اللہ علیہ والاخوۃ والاخوات من الام سواء ذکورهم واناثهم، اور اخیافی بھائی بہن ان کے مرد اور عورتیں ان کے ذکر اور انثی برابر ہیں، اور اخیافی بھائی بہن ان کے ذکر اور انثی برابر ہیں. لواحدہم السدس، ان میں سے ایک ہوں گے تو سدس ملے گا. وللاثنین السدسان، اگر دو ہوں گے تو دو سدس ملیں گے. فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، اور اگر وہ اس سے بڑھ کر ہوں گے تو ثلث میں وہ سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے برابر برابر. ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول نہیں ہوگا، بلکہ اس میں وہ برابر برابر شریک ہو جائیں گے. یہ ہے اخیافی بھائی بہنوں کی میراث. اخیافی بھائی بہنوں کی میراث کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً،
اور اگر کوئی آدمی کے کلالہ کو وارث بنا رہا ہو، اب امراۃن یا کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، وہ کلالہ کو وارث بنا رہا ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں گے تو ثلث حصے کے میں شریک ہو جائیں گے. ان کے دو ہی حصے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حصہ ان کا نہیں ہے. یا تو سدس ہوگا اگر ایک ہوں گے، اگر دو ہوں گے تو ہر ایک کو سدس ہوگا، اور اگر وہ دو سے زیادہ ہوں گے تو ان کا حصہ ثلث ہوگا. اگر وہ 10 بھی ہوں گے تو ان کا حصہ ثلث ہی ہوگا، اور وہ ثلث کے وہ 10 حصے کر لیں گے، چاہے وہ 2 بھائی اور باقی بہنیں ہوں، یا چاہے وہ 9 بھائی اور ایک بہن ہو، لیکن اس کے وہ 10 حصے کر لیں گے اور ہر ایک کو ایک حصہ ملے گا. تو اخیافی بہنوں کی، بھائی بہنوں کی میراث، اخیافی بھائی بہن یہ اصحاب فروض میں سے ہیں، اور یہ 2 شرطوں کے ساتھ وارث بنتے ہیں. 2 شرطوں کے ساتھ وارث بنتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی فرع وارث نہ ہو، فرع وارث نہ ہو جیسے کہ لڑکا ہے یا پھر پوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصل میں اصل ذکر نہ ہو، اصل وارث میں کوئی ذکر نہ ہو، جیسے کہ باپ ہے یا دادا ہے. دادا کی موجودگی میں یہ اخیافی بھائی بہن وارث نہیں بنتے، اس پر اجماع ہے. وہ جو اختلاف اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ عینی اور اللاتی بھائی بہن کے بارے میں ہے. عینی اور اللاتی بھائی بہن دادا کی موجودگی میں وارث بنتے یا نہیں بنتے، اس میں اختلاف ہے. لیکن اخیافی بھائی بہن دادا کی موجودگی میں وارث نہیں بنتے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ دادا اخیافی بھائی بہن کو تو محروم کر دیتا ہے، لیکن عینی اور اللاتی بھائی بہنوں کو محروم کرتا یا نہیں کرتا وہ اختلافی مسئلہ ہے، جو ہم اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والاخوۃ والاخوات من الام سواء ذکرهم وانثاهم، اور اخیافی بھائی بہن برابر ہے ان کے ذکر اور ان کے انثی، وہ ان میں ان کے حصوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ذکر اور انثی کے طور پر کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ برابر کا حصہ پائیں گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے وراثت کے مسائل میں جس میں وہ دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، لیکن اس کے دونوں ہی بھائی بہن ہیں اور اخیافی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے ایک ہی حصہ ملتا ہے، ایک ہی حصہ ملتا ہے، ایک ہی طرح کا حصہ ملتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لواحدہم السدس وللاثنین السدسان، ان میں جو ایک ہوگا اس کو سدس ملے گا، اور اگر 2 ہوں گے تو ان کو سدسان ملیں گے. فإن كانوا أكثر من ذلك، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ ان کو اگر وہ اس سے زیادہ ہوں گے تو ان کو ثلث ملے گا. 1-2-3 مثالیں لکھیے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. میت وارثوں میں باپ ہے اور اخیافی بھائی ہے، اخیافی بھائی ہے. اب بتائیے اس میں کس کو کتنا ملے گا؟ ہاں چلیے ویری گڈ. سارا مال باپ کو مل جائے گا، اخیافی بھائی یہ محروم ہو جائیں گے کیونکہ اصل وارث ذکر موجود ہے، اصل وارث ذکر موجود ہے. اس کے بعد دیکھیے میت، اس کے بعد وارثوں میں بیٹی ہے، وارثوں میں بیٹی ہے، اور اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے. تو اب بتائیے بیٹی کو کتنا ملے گا؟ بیٹی کو رث ملے گا، اور باقی سارا مال یہ چچا کو مل جائے گا، باقی سارا مال چچا کو مل جائے گا، اور اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. کس کو؟ اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ فرع وارث موجود ہے. فرع وارث اگرچہ کی بیٹی ہے لیکن اس صورت میں اخیافی بھائی محروم ہو جاتے ہیں. فرع وارث کی موجودگی میں اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا. شیخ صرف بیٹا نہ ہو تو تب، بیٹی نہ ہو تب بھی نہیں؟ بیٹی کے اخیافی بھائی ساتھ تو بہن، آتے ہیں بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی اخیافی تو میں آج نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. اخیافی میں نہیں آئیں گے، اخیافی میں نہیں آئیں گے، اللاتی اور عینی میں ہوں گے. اس سے پہلے جو ہم جو سبق پڑھے ہیں وہ اللاتی کے بارے میں ہیں، لیکن یہ نہیں آئیں گے. اس صورت میں
جو مثال ہمارے سامنے ہے اس میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ فرع وارث لڑکی اگرچہ کہ ہے فرع وارث، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں صورتوں میں یہ محروم ہوتے ہیں۔ البتہ اصل وارث ذکر ہونے کی صورت میں محروم ہوں گے، یعنی باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں محروم نہیں ہوں گے۔